قرات ہو کہ حمد ہو کہ نعت، اور انگلش، کنڑا، اردو جو بھی تقاریر کی گئیں شاندار رہیں، اور پریڈ کرنے والے، مارچ پاسٹ کرنے والے بوائز ہو کہ گرلز، دونوں ٹیموں نے شاندار پریڈ کیا۔ ایسا تو نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی یہ اسکول کے بچے اور بچیاں، مجھے تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ملک بھارت کی حفاظت کرنے والے عظیم سپاہی ہیں، جنہوں نے اتنے کریج کے ساتھ اور پوری جرأت و ہمت کے ساتھ اپنے پریڈ میں مظاہرہ کیا، ڈسپلین کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں خوشی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے یہ توفیق بخشی کہ اس جیسی عظیم اسکول اور اس میں پڑھنے والے ان طلباء کی رہبری اور رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست، تا نبخشت خدائے بخشندہ۔ عزیزان گرامی، یہ ملک جیسا کہ طلباء نے اپنی تقریروں میں کہا، اس جانب اشارہ کیا کہ اس ملک کی آزادی کسی طبق میں رکھ کر، کسی تشت میں رکھ کر ہمارے سامنے نہیں پیش کر دی گئی۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جیسے ہی انگریز اس ملک میں قدم جمانا شروع کر دیا، تو اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے حضرات علماء نے فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ ملک غلام بن چکا ہے، اس کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور مسلمانوں پر فرض ہے۔ پھر کیا تھا؟ ایک آگ بھڑکا دی گئی، مسلمانوں نے اس ملک کو قابض انگریزوں کو بھگانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو گھر نہ سمجھا، اپنی دولت کو اپنی نہ سمجھا۔ کئی علماء، کئی مسلمانوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا اور ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ کتنی جانیں خون میں لت پت ہو کر، مٹی اور خون میں بلکتے تڑپتے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور مجھے بھی عزیز طلباء اور طالبات، آپ سب کو بھی آزادی کے ساتھ اس ملک میں سانس لینے کا موقع عنایت کیا۔ یاد رکھیں، یہ ملک آزاد ہوئے 80 سال کا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج تک کئی علاقے ایسے ہیں جن میں ابھی غربت کی زندگی گزارنے پر لوگ مجبور ہیں۔ کتنے ایسی چیزیں جو انسان کی اصلی اور بنیادی ضرورتیں ہیں، باوجود اس کے وہ بنیادی سہولتیں اور ضرورتیں ان تک نہیں پہنچ پا رہی۔ میرے پیارے بچوں، آپ کو عزم کرنا ہے کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کے روشن مستقبل کے لیے مجھے اور آپ کو جو کچھ کرنا پڑے ضرور کریں گے۔ یہاں کے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے اور بھوکوں کے کھانے کا انتظام کے لیے، بیماروں کی صحت کا انتظام کرنے کے لیے، یہ وہ بنیادی ضرورتیں ہیں جس کے ہر کسی کو ضرورت ہے، تو اس کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ضرور کریں گے۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ نے بہترین مظاہرہ کیا، آپ نے آپ کے اساتذہ اور ٹیچرز کو خوش کر دیا، آپ نے مینجمنٹ اور پرنسپل کو خوش کیا کہ آپ نے بڑے اچھے فن کا بڑی دلیری کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ امید کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح سے اپنی محنت کو جاری رکھیں گے۔ یاد رکھیں، تعلیم آج سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایڈوکیشن آج کا سب سے پاورفل آپ کے پاس ہتھیار ہے۔ جس کے پاس تعلیم نہیں، اس کی اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، کسی اسٹیج پر اس کا کوئی مقام نہیں، کسی جگہ اس کی کوئی عزت نہیں۔ اس لیے
آپ اپنے آپ کو تعلیم سے اور ایجوکیشن سے آراستہ کریں، دن رات ایک کر دیں۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آپ اس طرف متوجہ ہوں، آپ دن رات ایک کر دیں پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کتابوں کے حوالے کر دیں۔ آپ کا ایک ایک گھنٹہ، آپ کا ایک ایک منٹ، آپ کا ایک ایک لحظہ، آپ کا ایک ایک پل کتابوں کے حوالے ہو جائے۔ آپ پڑھیں، اس ملک کی تاریخ کو پڑھیں، آپ پڑھیں اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، آپ پڑھیں مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں، آپ پڑھیں ایجوکیشن کیسے حاصل کیا جائے اور اس کو دوسروں تک کیسے پہنچایا جائے۔ آپ کو اس کے لیے اسکول کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ اسکول وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، ٹائم پاس کے لیے نہیں، یہ اسکول تو آپ کو سنوارنے کے لیے ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو سنوارنے کے لیے ہے، دین و ایمان کی بقا کے ساتھ ساتھ اس ملک کو ترقی کے راستے پر لانے کے لیے ہے۔ ذرا غور کریں، اس ملک کو پہلے بھی ہتھیار سے لیس مسلمانوں نے کیا تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کو ہتھیار سے لیس کیا تھا، تو آج کے دور میں اے پی جے عبد الکلام نے اس ملک کو انہوں نے بہترین اور آج کے ماڈرن زمانے کے نیوکلیئر ہتھیار کو انہوں نے اس ملک کو دیا تھا۔ اور آج عزیز طلبہ اور طالبات، آپ سے گزارش ہے، آج آپ عزم کریں کہ آپ بھی آنے والے کل کے لیے اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں گے۔ آپ ارادہ کریں، آپ عزم کریں، عزم مصمم کریں کہ آنے والے مستقبل کو آپ سنواریں گے۔ آپ کے ہاتھوں میں اس ملک کا مستقبل ہوگا، آپ کے ہاتھوں میں آپ کے قوم و ملت کے مستقبل ہوگا، اس لیے آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ میری بہنیں جو یہاں پڑھاتی ہیں اور میرے بھائی جو یہاں پڑھاتے ہیں، یا اساتذہ اور ٹیچرز، آپ کے کندھوں پر بڑا بوجھ ہے۔ آپ کو ان ہیروں کو تراشنے کا کام دیا گیا ہے۔ ان بچوں میں سے ہر ایک بڑا ہیرا ہے، قیمتی ہیرا ہے۔ آپ ان کو تراشیں گے، سنواریں گے تو ان کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، اور ان میں سے ہر ایک کی قیمت پوری دنیا مل کر نہیں لگا سکتی، جس طرح سے اے پی جے عبد الکلام کی قیمت پوری دنیا مل کر نہیں لگا سکی۔ تو اسی طرح آپ کے کندھوں پر جو یہ ذمہ داری ہے، اس کو آپ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ یہاں ہمارے پیرنٹس بھی، مائیں بھی، اور ان بچوں کے سرپرست بھی موجود ہیں۔ یاد رکھیں، بچوں کی کامیابی کے پیچھے صرف ٹیچر کی محنت نہیں ہوتی۔ جب تک آپ محنت نہیں کرتے، 5-6 گھنٹے یہ بچے اسکول میں ہوتے ہیں، باقی تو آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو اپنے بچوں کو سنوارنا، ان کو روشن مستقبل کے لیے نکھارنا آپ کو پسند نہیں ہے؟ یقیناً پسند ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب ہو جائیں، آپ کے بچوں کی لائف سکسسفل ہو جائے، تو اس لیے میری گزارش ہے، آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے ان پر محنت کریں۔ چھوڑ دیں، ہماری زندگی تو بہت گزر چکی ہے، ہمارے خواہشات کو جتنا پورا کرنا تھا ہم نے پورا کر لیا ہے۔ اب آپ اپنے بچوں کو سنواریں، صبح جلدی اٹھیں، نمازوں کا اہتمام فرمائیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں، اور ان کے مستقبل کے لیے دعائیں مانگیں، ان کی دنیا کی اچھائی کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اور ان کی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ یاد رکھیں، آج کے یہ بچے چھوٹے ہیں، کل کے بڑے ہیں۔ آپ میں جو اخلاق ہیں وہی اخلاق یہ بچے سیکھیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے میری ماں بہنوں سے اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر والد محترم سے کہ آپ کے بچے کو بچہ سمجھ کر ایسے ہی ضائع ہونے نہ دیں۔ ان کو سنواریں، ان کو نکھاریں، ان کو تراشیں، اور ان کے مستقبل کو تابناک بنائیں اور روشن بنانے کی فکر کریں۔ میں اس موقع پر ہمارے ان بزرگوں کو یاد کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہ اسکول کو قائم فرمایا اور اس کی فکر فرمائی، اور ان کی ایک تڑپ تھی، فکر تھی کہ ہر علاقے میں ایسا اسکول قائم کیا جائے جہاں دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ
بچوں کی بہترین تعلیم کا انتظام ہو سکے۔ ہمارا علی پبلک اسکول کا ایک نعرہ ہے، تعلیم بہانہ ہے، ایمان نشانہ ہے۔ مطلب یہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بہترین تعلیم دی جا سکے اور ان کو ایک اچھا لرنر بنایا جا سکے اور ان کو اچھا قابل بنایا جا سکے۔ اسی لیے ہمارے اس اسکول کی بنیاد بھی ہے اور سارا نظام چل رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام ہمارے ٹیچرز کا، اساتذہ اکرام کا، جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا، آج کے پروگرام کو سکسیس کیا۔ میں سب کا دل کی گہرائیوں سے ایک ایک کر کے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی یہ محنتیں ہیں، آپ کی یہ کاوشیں اور کوششیں ہیں جو ہمیں یہ خوشی دیکھنے کو ملی ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر سے ایک مرتبہ جو پیچھے ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں اور یہاں ہماری طالبات بیٹھے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر متوجہ ہوں، یہاں دیکھیں، آپ سے بات کر رہا ہوں، عرفان آپ ہی سے بات کر رہا ہوں، جو ہمارے پیچھے یہ بیٹھے ہیں اور یہ بچیاں بیٹھی ہیں، یہ تیار ہو کر اس ملک کی آزادی کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں اور اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کی اور آج کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں آپ کا بھی تعاون رہا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو اپنی شایع نشان جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے والدین کا بھی میں مشکور ہوں، ممنون ہوں، سرپرستوں کا کہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کو تیار کیا اور یہاں اسکول کو صبح سویرے بھیجا ہے۔ میں آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جہاں ہمارے مہمانان خصوصی حضرات علماء اکرام، مولانا وزیر صاحب قاسمی اور ہمارے خسر صاحب الحاج شفیع اللہ خان صاحب، اسی طرح ہمارے بھائی الحاج مذکر احمد صاحب اور اسی طرح الحاج محمد خلیل الرحمان صاحب، الحاج محمد حبیب الرحمان صاحب اور الحاج فخر الدین صاحب، الحاج اقبال صاحب اور اسی طرح سے ہمارے بچوں کے سرپرست اور ہمارے اساتذہ حضرات علماء اور اسی طرح مولانا افضل صاحب، ہمارے حافظ زبیر صاحب اور حافظ سراج صاحب، جتنے یہاں احباب تشریف فرما ہیں، میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے بچوں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اسٹیج کو رونق بخشی۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کو اپنی شایع نشان جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔